يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون۔ اندر بھی نام زندہ رہے گا اور اللہ تعالیٰ کے نظر میں بھی نام محبوب رہے گا۔ ہم مر بھی جائیں گے لیکن ہماری نیکیاں بڑھتی رہیں گی۔ ہم مر بھی جائیں گے لیکن اچھا نام باقی رہ سکتا ہے۔ اسی کا طریقہ صرف یہی ہے کہ آدمی جو صلاحیتیں ہیں وہ اللہ کی رضا کے اندر استعمال کرے۔ جو بھی صلاحیتیں ہیں، مال ہے اللہ کی رضا کے لیے استعمال کرو، عقل ہے اللہ کی رضا میں استعمال کرو، علم ہے اللہ کی رضا میں استعمال کرو۔ مثال کے طور پر یہ پلاٹ ہے جس کے اندر ہم نماز پڑھتے ہیں، یہ کس نے وقف کیا تھا آج آپ میں سے اکثر کسی کو بھی پتہ نہیں ہوگا، لیکن یہاں اگر 500 بندے نماز پڑھ رہے ہیں، وہ تو آج سے 100 سال پہلے پتہ نہیں کب بیچارہ فوت بھی ہو گیا، لیکن آج بھی آپ کی نمازوں کی وجہ سے اس کو نیکیاں مل رہی ہیں۔ ایسے کام کر کے جائیں، کوئی مسجد بنا کر کے جائیں، کوئی مدرسہ بنا کر کے جائیں، جتنا علم سیکھا ہے وہ کسی نہ کسی کو سنا کر کے جائیں۔ میں نے آج ایک مسئلہ آپ کو سمجھا دیا، ابھی میں مر گیا، آپ جب تک اسی مسئلے کو عمل کرتے رہو گے تو بھی مجھے ثواب ملے گا۔ آپ نے عمل نہیں کیا لیکن وہ علم آپ کے پاس آ گیا، وہ بھی مجھے ثواب ملے گا۔ جب تک علم تمہارے پاس رہے گا تب تک مجھے ثواب ملے گا۔ اگر اللہ تعالیٰ نے آپ کو یہ توفیق بخشی اور وہ علم، وہ مسئلہ آپ نے اپنے گھر کے 5 افراد کو بتا دیا، تو ان 5 کو مسئلہ بتانے کا ثواب آپ کو تو ملے گا لیکن مجھے بھی ملے گا۔ اسی طریقے سے وہ مرنے کے قریب آئے، انہوں نے کسی اور کو بتا دیا، پھر وہ اسی پر عمل کرتے رہے یا کسی کو سکھاتے رہے، یہ پھر سلسلہ قیامت تک چلے گا۔ آپ کا ایک سکھایا ہوا مسئلہ آپ کے مر جانے کے بعد بھی آپ کے لیے نیکیوں کا ذریعہ بنتا رہے گا۔ اس وجہ سے یہ دنیا بڑی بے وفا ہے، بڑی فانی ہے۔ آج تمہارے ساتھ کس طرح خوشیاں کے ساتھ ہے، کل ایک دن ایسا بھی آ سکتا ہے کہ آپ کی خوشیاں غمیوں میں تبدیل ہو جائیں، زندگی موت میں تبدیل ہو جائے، جوانی بڑھاپے میں تبدیل ہو جائے، صحت بیماری میں تبدیل ہو جائے، فراغت مصروفیت میں تبدیل ہو جائے۔ ایسا ہو سکتا ہے اور ہوتا رہتا ہے۔ اس وجہ تھوڑی سی محنت کرو، تھوڑا سا سوچیں، اپنے لیے سوچیں۔ پیسہ کمانے کے لیے سوچتے ہیں نا، تو نیکیاں کمانے کے لیے بھی تھوڑا سا سوچا کریں۔ پیسے کے لیے روزانہ ہم زور لگاتے ہیں، اور کیسے بڑھاؤں، اور کیسے بڑھاؤں، اور کیسے بنے گا۔ تھوڑا سا نیکیاں بڑھانے کی بھی تھوڑی سی فکر کیا کریں، بہت فائدہ ہوگا انشاءاللہ۔ تو ایسے پاکیزہ ہستیوں میں سے جنہوں نے دنیا کے اندر اپنا نام بھی رکھا، اللہ کے ہاں بھی اپنا نام رکھا، ان میں سے ایک حضرت عثمان غنی ہے رضی اللہ تعالیٰ۔ ایک تو اسی کے شرافت کی اپنی زندگی، وہ آپ نے کچھ باتیں سنی، پھر اس کا حیا، پھر اس کی سخاوت، اور آج کچھ باتیں حضرت عثمان غنی کی حکومت کے بارے میں بتلانا چاہتا ہوں۔ اگلے جمعے کو انشاءاللہ شہادت کا تذکرہ کر کے پھر آگے بڑھیں گے کسی اور صحابی کی طرف۔ تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے پاکیزہ اور طبیعت کے انتہائی درجے کے شریف انسان تھے۔ جب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا، وفات کا وقت آیا، تو اس نے بڑے بڑے پیغمبر کریم کے پیارے لاڈلے 6 صحابی ان کو اپنے پاس بلایا۔
عثمان، علی، طلحہ، زبیر اور عبد الرحمن بن عوف، سعد بن ابو وقاص، ان 6 کو اپنے پاس بلایا اور فرمایا سنو، میں نے جہاں تک دیکھا ہے سنا ہے پیغمبر کریم آپ کے ساتھ بہت پیار کرتے تھے، محبت کرتے تھے، اس لیے میں ابھی یہ خلافت کا معاملہ کسی اجنبی آدمی کے حوالے کروں تو پھر قیامت کے دن مجھ سے اس کا حساب کتاب ہوگا، میں قیامت کا حساب کتاب دے نہیں سکتا، میں کمزور ہوں، لیکن میں آپ میں سے بھی کسی ایک کو چنتا نہیں ہوں، ایک کو منتخب نہیں کرتا، میں یہ معاملہ آپ 6 بندوں کے حوالے کرتا ہوں، آپ پھر مشورہ کر کے میرے وفات کے بعد جس کو چاہو اسی کو امیر المومنین بنا دینا، خلیفہ بنا دینا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے ہی دنیا سے آگے تشریف لے گئے، ان 6 نے آپس میں مشورہ کیا کیا کرنا چاہیے۔ سارے اپنے آپ سے جان چھڑانے کے لیے بول رہے تھے یہ ہونا چاہیے، وہ بولتا نہیں یہ ہونا چاہیے، کسی نے بولا عثمان ہونا چاہیے، حضرت عثمان نے بولا نہیں علی ہونا چاہیے، علی نے بولا نہیں عثمان ہونا چاہیے، نہیں طلحہ ہونا چاہیے، نہیں زبیر بن عوام ہونا چاہیے، اس طریقے سے بحث چل رہی تھی۔ تو زیادہ تر لوگوں کا ذہن یہی بنا کہ علی یا عثمان ان دونوں میں سے کسی ایک کو خلیفہ بنایا جائے۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تنہائی میں بلایا، بتاؤ اگر یہ امانت آپ کے حوالے کریں امانت داری کے ساتھ، پہلے والے بزرگ حضرات، حضرت پیغمبر کریم، ابو بکر، عمر، ان کے نقش قدم پر چلو گے؟ بالکل، انشاءاللہ خیانت نہیں ہوگی۔ بھلا بتاؤ اگر عثمان کو امیر المومنین بنائیں تو آپ اس کے سپاہی بن کر کے رہو گے؟ بالکل، سر آنکھوں پر۔ پھر اسی کو چھوڑ دیا۔ پھر حضرت عثمان غنی کو بلایا تنہائی کے اندر، بتاؤ اگر یہ چیز، یہ امانت آپ کے حوالے کریں تو پہلے بزرگوں کے طریقوں پر چلے گا؟ بالکل، سر آنکھوں پر۔ لیکن مجھے چھوڑو، کسی اور کو دے دو، یہ شریف طبیعت کا سادہ آدمی، انتہائی درجے کا حیادار، حد سے زیادہ حیادار بزرگ۔ کتاب میں آتا ہے کہ شرافت اور حیا کے اندر، شرمیلی طبیعت کے اندر حضرت عثمان جیسا کوئی ایک بھی بندہ نہیں تھا اس زمانے کے اندر۔ ابھی اس کو اگر بولو کہ حکومت قبول کرو تو وہ کہاں قبول کرے گا؟ اس نے تو بہت منع کیا کہ نہیں، آخر سناؤ تو صحیح کہ امانت کرو گے یا نہیں کرو گے؟ بولا بے شک کروں گا، میری اب آخرت برباد تھوڑی کرنی ہے۔ میں نے آج تک کفر کے زمانہ ہو یا اسلام کا زمانہ کبھی خیانت نہیں کی۔ پھر پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحبت میں آنے کے بعد، صحابی ہونے کے بعد میں ابھی کوئی خیانت کروں، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ چلو بھلا یہ بتاؤ اگر علی کو ہم حکومت دے دیں تو پھر اس کے سپاہی بن کر کے کام کرو گے؟ بالکل کروں گا، کیوں نہیں کروں گا؟ اللہ نے جس کو بھی ہمارا امیر بنایا اسی کی تابعداری اطاعت کریں گے۔ پھر سب نے مشورہ کر کے، حضرت علی کے نے خود مشورہ دیا اور سب نے مشورہ کر کے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا امیر المومنین بنایا۔ جیسے ہی امیر المومنین بن گئے تو وہی حضرت عمر فاروق کی طرح بیان کیا، لوگوں کو جمع کیا، بیان کیا، میں کمزور ہوں، انسان ہوں، کبھی مجھ سے غلطی ہو سکتی ہے، اگر غلطی ہو جائے تو تم میری رہنمائی کرو گے، اگر میں نے غلط کیا تو کیا تم میرا راستہ روکو گے، اگر میں صحیح چلا تو کیا میرا ساتھ دو گے؟ اس طرح سے کافی نصیحتیں کرنے کے بعد پھر حکم فرمایا کہ ابھی آج کے بعد ایسا ہوگا، جب بھی جمعے کی نماز کے لیے میں آؤں گا، جیسے میں ممبر پر بیٹھا تو جس کو کوئی بھی شکایت ہو وہ میرے سامنے پیش کرے۔
پھر ہمیشہ کے لیے یہ کیا کہ جیسے ہی نماز کے لیے آتے ممبر پر بیٹھے اور اعلان کرتے تھے بھائی کسی کا کوئی مسئلہ ہے بتاؤ. کسی نے بولا کہ حضرت میں غریب ہوں میرے ساتھ تعاون کیا جائے. کسی نے بولا کہ کوئی میرے ساتھ ناانصافی کرتا ہے اس سے مجھے حق دلایا جائے. کسی نے بولا کہ میری بچے میری نافرمانی کرتے ہیں، میرا کاروباری میرا ساتھ صحیح نہیں چلتا. اسی ہی ٹائم پر حکم جاری کرتے اور وہ فیصلہ پورا کر دیتے کہ اس کو انصاف مل جائے، کسی کے ساتھ ناانصافی نہ ہو. اسی طریقے سے گورنروں کی طرف پیغام بھیجا کہ کوئی کسی بھی گورنر کی اگر کوئی میرے پاس شکایت آ گئی تو پھر اسی کو گورنر رہنے کا حق نہیں ہوگا. اور کئی گورنروں کی شکایتیں آئیں، تھوڑی سی شکایت آئی اس کو معطل کر دیا، جاؤ آپ کو گورنر رہنے کا حق ہی نہیں ہے. اور گورنروں کے ہی ذریعے سے عوام کے اندر اعلان کرایا کہ اگر آپ خود جا کر کے اعلان کرو کہ اگر آپ کی کوئی شکایت ہوئی کسی کے پاس، گورنر کی شکایت ہوئی تو امیر المومنین کو خط لکھیں گے، اس کو پیغام بھیجیں گے، اور پیغام اگر نہیں آیا تو پھر بھی گورنر کا خیر نہیں ہے. اور حج کے دنوں میں حج کا خطبہ ہوتا تو پھر کئی سارے لوگوں کو بھیجتے. 12 سال تک حکومت رہی تھی حضرت عثمان غنی کی، تو پورے اسی حج کے میدان عرفات کے اندر، منی کے اندر، مزدلفے کے اندر لوگوں کو بھیجتے، جاؤ جا کر کے اعلان کرو اگر آپ کو امیر المومنین کی طرف سے کوئی شکایت ہے بتاؤ. آپ کو اگر مقامی حکومت گورنروں کی طرف سے کوئی شکایت ہے بتاؤ. اگر کسی کی کوئی شکایت آتی تو گورنر کو بلا کر کے اسی کے سامنے تنبیہ کرتے، اور اگر کوئی شکایت بڑی ہے تو اسی کو اسی ٹائم پر معطل کر دیتے تھے. یہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اسی طرح سے حکومت چلتی رہی الحمدللہ. اور مال بہت زیادہ تقسیم کرتے تھے. تو کسی نے بولا کہ حضرت پہلے زمانے کے اندر تو اتنا مال حکومتیں نہیں دیتی تھی، آپ اتنا دیتے ہو کیوں؟ تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ 2 صورتیں ہیں، یا تو اسی پیسے کو خزانے کو میں محفوظ رکھوں تو پھر اسی کا تو قیامت کے دن مجھے حساب کتاب دینا پڑے گا. دوسرا یہ ہے کہ فوری طور پر لوگوں تک پہنچاؤں تو اسی کے اندر یہ ہے کہ حقداروں کا حق ان تک پہنچ جائے گا. اور دوسری چیز یہ ہے کہ ان کے دلوں سے جو دعا نکلے گی اور وہ ہمارے لیے بہت ضرورت کی چیز ہے. اسی طریقے سے جتنا مال آتا اور خرچ کرتے جاتے. اور فرمایا کہ پہلے زمانے کے اندر اگر امیر المومنین اسلامی حکومت کے سربراہ پیغمبر کریم خود یا حضرت ابوبکر عمر وہ اتنا نہیں دیتے تھے، ان کے پاس وسائل کم تھے، اور ابھی اللہ نے وسائل دیے ہیں تو میں دیتا ہوں. یہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتنی تو فتوحات ہوئیں، اتنی فتوحات ہوئیں کہ پیغمبر کریم کے زمانے کی فتوحات، پھر حضرت ابوبکر صدیق کے زمانے کی جو اللہ کے فتح ہوئے، پھر حضرت عمر فاروق کے زمانے کے اندر جو اللہ کے فتح ہوئے، ان سے 3 گنا بڑھ کر کے حضرت عثمان غنی کے زمانے کے اندر فتوحات ملی تھی. آپ اندازہ کریں حضرت عمر کے زمانے تک 22 لاکھ مربع میل اسلامی حکومت کے اندر آیا تھا، لیکن حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب حکومت کو چھوڑا اور یہ حکومت حضرت علی کے پاس گئی، اس وقت اسلام کی حکومت 66 لاکھ مربع میل تک مشتمل تھی. تو جب
حضرت عمر فاروق کے زمانے کے اندر حالانکہ ہمارے پاس کم تھے، ٹیکس کم آتا تھا، جزیہ وغیرہ کم آتا تھا، زکوٰۃ کا پیسہ کم آتا تھا، اس لیے وہ خرچ بھی کم کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے آج کے زمانے میں خزانے کھولے ہیں تو ہم نے بھی عوام کے لیے خزانے کھول دیے۔ ایک مرتبہ الزام لگا، حج کا موقع ہے، اعلان عام ہے، جس کو بھی شکایت آ جائے سامنے آ جائے۔ ایک بندے نے حج کے موقع پر لاکھوں لوگوں کے سامنے شکایت کی، آپ سے ہمیں شکایت ہے کہ آپ ناانصافی کرتے ہیں۔ کیا؟ آپ اپنے رشتہ داروں کو پیسہ مال زیادہ دیتے ہیں اور دوسری رعیت کو، دوسرے لوگوں کو کم دیتے ہیں۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کوئی اس کا برا نہیں منایا کہ تو کون ہوتا ہے پوچھنے والا۔ آج کے زمانے میں کسی کے سامنے ایسی بات کرو، نعوذ باللہ، ایمان، اسلام، اخلاق، شرافت، صحابہ کرام، پرانے بزرگ سب کو پس پردہ پھینک کر کے اور لڑنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے، تجھے کیسے جرأت ہے مجھ سے پوچھنے کی؟ اور یہی اسی کے چور ہونے کی نشانی ہے۔ کسی سے بولو کہ حساب کتاب دو، وہ بولتا ہے کس چیز کا حساب؟ سمجھو کہ دال میں کالا ہے یا پوری دال ہی کالی ہے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ بے شک آپ کی شکایت صحیح ہے کہ میں اپنے رشتہ داروں کو زیادہ دیتا ہوں، دوسروں کو کم دیتا ہوں۔ کیوں؟ 1 روپے کے برابر بھی سرکاری خزانے میں سے، بیت المال میں سے، عام انصاف سے ہٹ کر کے اپنے رشتہ دار کو ذرا بھی زیادہ نہیں دیا، اور جو دیا ہے اپنے ذاتی مال میں سے دیا ہے۔ اللہ نے مجھے بہت دیا تھا، دیا ہے۔ وہی سخاوت کے واقعات پہلے جمعے کے اندر آپ نے کئی سارے سنے، لاکھوں کروڑوں اربوں روپے ایک ایک ٹائم پر اللہ کے نام پر صدقہ کرنے والے تھے، اور بولا پھر ایسا کیوں کرتا ہوں؟ اپنے ذاتی مال میں سے اپنے رشتہ داروں کو زیادہ دیتا ہوں۔ کیوں؟ کہ اللہ کے نبی سے میں نے سنا تھا، پیغمبر کریم نے فرمایا قیامت کے دن انسان کے رشتہ دار، خود رشتہ پل صراط کے اوپر کھڑا رہے گا، پل صراط کے اوپر کھڑا رہے گا، وہ رشتہ شکایت کرے گا کہ اللہ اس نے مجھے توڑا تھا، آج تو اس کو توڑ دے۔ رشتہ بولے گا کہ اللہ جس نے مجھے جوڑا تھا آج تو اس کو اپنے ساتھ جوڑ دے۔ اس لیے اس نے بھائی کے رشتے کو توڑا تھا، بھائی بہن کے رشتے کو توڑا تھا، ماں باپ کے رشتے کی بے قدری کی تھی، اولاد کے رشتے کو توڑا تھا، میاں بیوی کا جو رشتہ تھا، بیوی نے شوہر کا رشتہ توڑ دیا، شوہر نے بیوی کا رشتہ توڑ دیا۔ اور اس وجہ سے قیامت کے دن اس مقام پر اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش ہونے سے بچنے کے لیے، وہاں کے حساب کتاب سے بچنے کے لیے میں رشتہ داروں پر زیادہ خرچ کرتا ہوں تاکہ کہیں بھی کوئی کمی کوتاہی ہو جائے تو اللہ تعالیٰ اسی صدقے کی وجہ سے مجھے معاف کر دے۔ اور جتنا حق میرے اوپر میرے رشتہ داروں کا، اتنا حق کسی اور کا تو نہیں ہے۔ اسی طریقے سے ایک مرتبہ اعلان فرمایا کہ روزے دار جو بھی ہیں جہاں کہیں ہیں میری پوری حکومت کے اندر، صرف میرے اس مدینے میں نہیں، پوری دنیا کے اندر جہاں جہاں 66 لاکھ مربع میل کے اندر جہاں میرے گورنر ہیں، وہاں میری طرف سے اعلان ہے کہ جو بھی روزے دار ہوں گے ان کو روزانہ 2 درہم میری طرف سے خرچی ملے گی۔ 2 درہم آج کل کے اعتبار سے 2 درہم کا سمجھو 2000 روپیہ، تقریباً 1700-1800 یا 2000 روپے بنتے ہیں۔ روزانہ ایک روزے دار کو 2 درہم یعنی 2000 روپے میری طرف سے، حکومت کی طرف سے خرچی ملے گی جس نے روزہ رکھا ہے، اور وہ اپنے گھر والوں پر خرچہ کرے، اپنے بچوں پر خرچہ کرے، اور میری طرف سے سرکاری دسترخوان مسجد نبوی کے اندر اسی افطاری کے لیے وہ الگ سے لگے گا۔ اتنی سخاوت آپ اندازہ کرو،
66 लाख مربع میل ہے. ایک میل کے اندر اگر ایک بندہ مسلمان ہو تو بھی تو 66 لاکھ مسلمان تو یہ ہو گئے. 66 لاکھ مسلمان تو یہ ہو گئے. اور اس کے علاوہ پھر ان کے اوپر خرچہ کرنا اور خرچے الگ سے، ان کو امن دینا یہ الگ سے، اور ان کی ضرورتوں کو پورا کرنا الگ سے. لیکن نقد پیسے اتنا دینا یہ صحابہ کرام کی شان تھی. یہی پاکیزہ لوگ ہیں جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا تم ان کے نقش قدم پر چلو، تم ان کے نقش قدم پر چلو. آج ہمیں نہ صحابہ کرام کی معلومات ہے نہ عمل ہے. علم ہی نہیں ہے کہ ان کی زندگی کیا تھی تو عمل کہاں سے کریں گے؟ اور جب علم نہیں ہے، عمل نہیں ہے، تو پھر تنگی ہی تنگی، پریشانی ہی پریشانی. ایک مرتبہ مدینہ منورہ کی طرف سیلاب آنے لگا. سیلاب آ رہا تھا، خطرہ ہو گیا کہ یہ سیلاب مدینہ کی طرف آ رہا ہے. بڑی پریشانی ہوئی. اللہ تعالیٰ سے دعائیں کی اور دعاؤں کا صلاح نتیجہ یہ ہوا کہ اللہ کے فضل سے وہ سیلاب ٹل گیا، آیا نہیں. لیکن جیسے ہی سیلاب کا خطرہ ٹل گیا فوری طور پر بڑے بڑے صحابہ کرام کو بلایا اور مشورہ کیا کہ ابھی کیا کرنا چاہیے. پھر بڑے سنجیدہ علمی سیاسی صحابہ کرام کو پکڑ اپنے ساتھ بٹھا کر کے اور مشورہ کیا کہ وہ فلاں جگہ سے کوئی نہر کھودی جائے. ایک کوئی دور کوئی کنواں تھا، اسی کنویں کے قریب سے بڑی نہر کھدائی کی اس انداز سے کہ مدینے والا طرف بند بڑا کیا اور سامنے والا بند چھوٹا کیا، اور جتنا بھی پانی بڑے سے بڑا پانی آئے تو وہ وہاں سے رک جائے گا لیکن اس طرف نہیں آئے گا. سیاسی حکمت عملی اور سیاسی بصیرت دیکھیں. ان کے نقش قدم کی زندگی اگر آج بھی حکمرانوں کے اندر ہو نا تو کوئی مسلمانوں کے لیے پریشانیاں نہیں ہوگی. ہمارے پاس جو بند بنے ہوئے ان کو سنبھالتے نہیں ہیں. مسلمان ڈوب رہے ہیں، پرواہ نہیں ہے. کوئی ایک بھی ان کے زمانے کے اندر قتل ہو جائے سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. اگر کوئی غلطی سے ہو بھی گیا تو پھر اس کا حساب کتاب نہ لیا جائے، یہ نہیں ہو سکتا. اور یہاں ہے صحابہ کرام کو ہم نے چھوڑا ہے، برٹش قانون پر چل رہے ہیں، انگریز کے قانون پر چل رہے ہیں. لوگ مر رہے ہیں، مار رہے ہیں، بھوکے مر رہے ہیں، گولیوں میں مر رہے ہیں، دشمنیوں میں مر رہے ہیں. کوئی کسی کو احساس ہی نہیں ہے. آج کے اخبار میں آیا ہے کہ ایک جگہ کے اوپر 50 بندے کل صبح سے لے کر آج تک مارے گئے ہیں. 50 بندوں کی خون بہانا بڑی بات ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو کعبۃ اللہ کا طواف کرتے ہوئے کعبۃ اللہ کو فرمایا تھا کعبہ تو عزت والا ہے، شان والا ہے. لیکن خدا کی قسم، اللہ کے نبی کہہ رہے ہیں خدا کی قسم اے کعبہ کسی مسلمان کا خون تجھ سے زیادہ عزت والا ہے. مسلمان کا خون کیسے بہہ رہا ہے؟ کل پرسوں کسی صحافی کا سنا، اس نے بتایا کہ جب سے ہمارے پاکستان نے امریکہ کے اتحادی بن کر کے افغانستان کے ساتھ پر حملے وغیرہ کیے تو پاکستان کے اندر پاکستانی لوگ، فوج اور عوام 1 لاکھ سے زیادہ بندے شہید ہوئے. آدمی سوچ سکتا ہے امریکہ کی غلامی کے اندر، امریکہ کی خدمت کے اندر آ کر کے ان کے ساتھ ہمیں چلنا ہے، اس کے بدلے میں ہمارے پاکستانی لوگ مسلمان 1 لاکھ سے زیادہ شہید ہوئے 20 سال کے اندر. حد ہوتی ہے یار. صحابہ کرام کے زمانے میں کسی کا خون بہنا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، کہیں خون بہہ جائے اور اسی کو حساب کتاب کے لیے نہ پیش کیا جائے. جب فتوحات بڑھتی جا رہی تھیں،
فارس کی طرف، روم کی طرف بڑی بڑی حکومتیں کو توڑا جا رہا تھا، تو قبرص کے علاقے کے اندر خطرہ تھا کہ یورپ کی طرف سے شاید کچھ لوگوں کی طرف سے خطرہ ہو اسلام کے لیے، مسلمانوں کے لیے۔ تو گورنر تھے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اسی نے درخواست دی امیر المومنین کو حضرت عثمان غنی کو کہ حضرت اس طرف سے خطرہ ہو سکتا ہے کہ یہ سمندری راستوں سے جزیروں کو کراس کر کے اور یورپ کے لوگ ہمارے اوپر حملہ نہ کریں، ان کا کچھ کرنا چاہیے، کیا کریں؟ آپ کا کیا مشورہ ہے؟ فرمایا میرا مشورہ یہ ہے کہ سمندری بحری بیڑے بنائے جائیں، سمندری جہاز بنائیں، اور وہ بنا کر کے اور سمندری حدود کو ہم محفوظ کریں۔ حضرت عثمان کو یہ رائے بہت پسند لگی، ٹھیک ہے، اچھی بات ہے۔ بری جہاد تو ہم نے کیا زمین کا، ابھی بحری جہاد کے لیے ضرورت پڑے تو وہ بھی کریں گے۔ تو وہاں حکم دیا کہ وہاں جا کر کے بیڑے بناؤ اور اسی کے باقاعدہ اندر جا کر کے سمندر میں مشقیں کرو۔ تو اس کے لیے عجیب حکمت عملی کے ساتھ حضرت عثمان غنی نے حکم فرمایا کہ وہاں جاؤ، لیکن جتنے مجاہدین جا رہے ہیں اپنے بیگمات کو، بیویوں کو، بچوں کو اپنے ساتھ لے جائیں، اور جیسے ہی وہ کشتی بنائیں، جہاز بنائیں، تو وہ بچے بھی ان کے ساتھ ہی رہیں گے، کہیں بھی مشق کے لیے کبھی ادھر ادھر جانا ہوگا تو ان کو ساتھ رکھیں گے۔ اس کے اندر علماء نے لکھا ہے بڑی عجیب حکمت تھی۔ جب آدمی سفر میں ہوتا ہے نا تو بچوں کی فکر ہوتی ہے، پتہ نہیں بچے کیا کر رہے ہوں گے، ٹھیک ہوں گے یا بیمار ہوں گے، کوئی نقصان تو نہیں، کوئی پریشانی تو نہیں، تو یہ فکر ختم کر دی، بچے آپ کے ساتھ ہیں۔ اور جہاں آدمی اپنے بچوں کو رکھتا ہے وہاں کوشش یہی ہوتی ہے کہ آدمی اس کو خطرات سے محفوظ رکھے، دیواریں صحیح کرے، اور جہاں سے کوئی دشمنی وغیرہ ہو اسی کا انتظام کرے۔ تو یہاں اگر وہ بچے اور گھر والیاں اگر اسی جہاز کے اندر ہوں گی تو وہ پھر جہاز بنانے کے اندر دلچسپی زیادہ لیں گے، مضبوط کریں گے، پیچھے کی فکر بھی گئی، جس کام میں لگے ہوئے یہ کام بھی مضبوطی کے ساتھ ہو رہا ہے۔ تو ایسی حکمت عملی کے ساتھ جب کام کیا تو الحمدللہ وہاں کے اللہ کے بھی فتح ہوتے گئے۔ یہ سیاسی بصیرت۔ آج اگر ہمارے مسلمان بھی ان بزرگوں کے نقش قدم پر چلیں تو یقین جانو آج کے زمانے میں جتنے اللہ تعالی نے خزانے نکالے ہیں نا، اپنی نعمتیں برسائیں اور بہائیں ہیں نا، اس کی مثال پہلے زمانے میں نہیں تھی۔ آج سے 20 سال پہلے کبھی کسی نے سولر دیکھا تھا؟ سورج سے بجلی بنانا کسی نے سوچا تھا؟ آج سے 200 سال پہلے پیٹرول کا نام نشان نہیں تھا، گیس تھا ہی نہیں، اس طرح کی بلڈنگیں اور اوپر سے پانی لے جانا، کھینچ کر کے لے جانا، اس طرح کی چیزیں تھی نہیں۔ ہوائی جہاز گھنٹوں کے اندر دنوں کا سفر طے کر لیتے ہیں، یہ پہلے تھے ہی نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے آج کے زمانے میں جو خزانے دیے ہیں اس کی مثال پہلے زمانے میں نہیں تھی۔ لیکن آج اگر ہم اللہ کے ساتھ سچے ہو جائیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دی ہوئی امانتیں دین کے ساتھ سچے ہو جائیں تو پھر اللہ تبارک و تعالی ان نعمتوں کے اندر اور اضافہ کریں گے، یہ تنگی، پریشانی، بدحالی ساری ختم ہو جائے گی۔ یہ کل افغانستان آزاد ہوا ہے، کوئی بیچاروں کے پاس ابھی تک ٹیکنالوجی بھی نہیں ہے، صرف یہ کیا ہے کہ دین پر عمل کرنا شروع کیا ہے۔ برکت ایسی ہوئی ہے کہ وہ 40-50 سال سے جنگوں میں رہا ہے، اور ہم 60-70 سال سے تو ایٹمی طاقت بن چکے ہیں، اور ہماری اتنے منظم حکومت مسلسل چل رہی ہے، اور وہ بیچارے بدحالی کے اندر پڑے ہوئے۔ لیکن اس کے باوجود آج اس افغانستان کا سکہ پاکستان سے بھی بھاری ہو گیا ہے تو افغانستان سے بھی بھاری ہو گیا، 1 ٹکے کا بھی ان کے اوپر قرضہ نہیں ہے۔ اور ہمارے ہاں آپ کے گھر کے اندر اگر 5 بندے ہیں نا، سمجھو کہ 3 لاکھ روپے کے تم امریکہ کے مقروض ہو، قرض دار ہو،
ایک ایک بندہ 66,000 70,000 روپے کا قرضی ہے، بچہ اور وہاں کی حکومت بھی کوئی قرض دار نہیں ہے۔ یہ ہے اسلام کی برکت اور پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کی برکت۔ آج کل پاکستان اور افغانستان کے حالات کشیدہ ہیں، دونوں مسلمان ہیں، اور میڈیا کے اوپر بہت سارے لوگ بھونکتے ہیں، بکواس کرتے ہیں کہ ہم نے ان کو جہنم میں پھینک دیا اور یہ کر دیا۔ یہ بڑی خطرناک چیزیں ہیں۔ ملک کے ساتھ محبت کرنا یہ ہمارا حق ہے، لیکن اس کی وجہ سے کسی کی توہین کرنا اس کا تو حق نہیں ہے۔ جو غلط ہے آپ اس کو غلط کہیں، لیکن اس کی بے ادبی کرنا، توہین کرنا اور ان کو برے برے القابات کہنا کہ ان کو دم دبا کر کے بھاگ گئے اور یہ ہو گیا اور یہ ہو گیا۔ اسرائیل نے اتنا کچھ کیا، اس کے خلاف تو ہم نے کچھ نہیں کیا، اور جب کلمہ پڑھنے والے سامنے آ گئے تو پھر ہم نے بڑی جرأت اور طاقت دکھانے لگے۔ یہ بڑی خطرناک باتیں ہیں۔ دعا کریں اللہ تعالیٰ دونوں طرف کو جہاں سے بھی زیادتی ہو رہی ہے، اللہ تعالیٰ ان کو شرم اور غیرت نصیب کرے۔ اس میں اسلام کا نقصان ہے، خطے کا نقصان ہے، اسلام کا نقصان ہے۔ پہلے 1,00,000 بندے ہمارے مرے ہیں، ابھی پتہ نہیں اور کتنے مریں گے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو صحیح سمجھ نصیب فرمائے۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو صحابہ کرام کی سیرت کو سمجھنے کی، ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔